یا تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ایران کے علاوہ، ان کے اندر سے غیرت، اسلامی غیرت اور حمیت، اس کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ ایران نے جو جوابی حملہ دیا ہے اسرائیل کے اوپر، اس کو قومی سطح کے اوپر منانا چاہیے۔ اندھے ہو چکے ہو بغض سے تم، اور یہ صرف بغض، یہ ایران کا بغض نہیں ہے، یہ علی اور آل علی کا بغض ہے۔ بھائی ایران نے کم از کم ایک دن کی فلسطینیوں کو خوشی تو دی نا، غزہ کے رہنے والوں کو، تم نے کیا کیا؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران نے بالآخر مسلم امہ کی طرف سے اسرائیل سے بدلہ لے لیا اور اس کے اوپر 300 سے زیادہ میزائل اور بیلسٹک میزائل اور ڈرون اٹیک کر دیے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے میں مسلم امہ کے اندر ایک وحدت نظر نہیں آ رہی، جس کی اشد ضرورت ہے کہ مسلمان انٹرنیشنل بین الاقوامی طور پر اور ملک پاکستان کے اندر ہماری ایک آواز ہو، اور پوری ملت، پوری امت اسلامیہ، سنی شیعہ، سب جتنے بھی ہیں مسلمان ممالک، وہ ایک آواز ہو جائے۔ اور ابھی تک افسوس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اس جوابی حملے کی کسی مسلم ملک نے بھی حمایت نہیں کی۔ کسی ایک مسلم ملک، 56 اسلامی ممالک جو ہیں ایران کے علاوہ، کوئی ایک بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ایران کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کیوں نہیں کہہ رہے ابھی تک؟ یعنی شاید ہم یہ، شاید نہیں بلکہ یقیناً ہم نے اسے صرف ایران کا مسئلہ بنا دیا ہے، اور یہ ایک بڑے منظم طریقے سے ہوا ہے۔ یہ اس میں کچھ ایک دو دن کی بات نہیں ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے اس ایشو کے اوپر اس کو صرف خاص کیا جا رہا ہے کہ یہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے، یہ تو باقی عرب تو سارے وہ قریب ہو رہے ہیں، ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ اسلام کا مسئلہ نہیں رہا، فلسطین کی آزادی، اس کو الگ کر دیا گیا ہے اور صرف ایران کے ساتھ خاص کرنے کی کوشش کی۔ اور یہاں پر پاکستان میں بھی ایسی ویڈیوز آپ دیکھتے رہے ہوں گے، اس طرح کے اسلامک اسکالرز کے ذریعے، نام نہاد مولویوں کے ذریعے، اور ایک بڑا طبقہ ہے تکفیری کہ جس نے یہ مائنڈ سیٹ بنانے کی کوشش کی، رفتہ آہستہ آہستہ اس نے کام کیا، اور بالآخر وہ اس نتیجے کے اوپر آج ہم یہ آ گئے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اس جوابی حملے کی کوئی حمایت نظر نہیں آ رہی ہے۔ جبکہ دوسری جانب ہم یہ دیکھیں تو ایران کے اس جوابی حملے کا جو اعتراف ہے اسرائیل نے کیا ہے، اور اس نے ایسی فوٹیج دکھائی ہیں، اور اقوام متحدہ کے اندر وہ رو رہا ہے کہ بھائی یہ دیکھو ہمارے اوپر حملہ ہو گیا، اور اتنے 200 سے زیادہ میزائل ہمارے اوپر مار دیے، اور ڈرون اٹیک ہوئے، ہماری سرحدی خود مختاری گئی، یہ گیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس پر جو مسلم ممالک ہیں وہ خاموش ہیں، اور بلکہ صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ صبر کرنا چاہیے، دونوں طرف سے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ابھی تک جو فلسطینی مارے جا رہے ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں، اس پر بھی یہی رویہ رہا ہے مسلمان ممالک کا۔ تو یا تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ایران کے علاوہ، ان کے اندر سے غیرت، اسلامی غیرت اور حمیت، اس کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ اور دوسری جانب یا ہم یہ بات مان لیں کہ ہم در حقیقت اس جنگ کو جو فلسطین کے اوپر مسلط کی گئی ہے، فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم ہاتھ اٹھانے کو تیار ہو چکے ہیں، اور ہم اسرائیل کے سامنے ہم نے گھٹنے ٹیک دیے۔ میں آج کی اس ویڈیو میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور مسلم امہ دنیا بھر کے مسلم حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے فلسطین کے ساتھ غداری کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا کہ جو مسلمان عوام ہے وہ تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ مسلم عوام اکثریت میں، حتیٰ کہ سعودی عرب ہو، اردن کی عوام روزانہ وہ ہزاروں ملین نکلتے ہیں اور اپنی حکومت سے کہتے ہیں کہ بھائی کچھ ایکشن اٹھاؤ۔ اور وہ جناب اردن کا جو شاہ ہے، 2 نمبر قسم کا، وہ روزانہ ایکشن فلموں کی طرح وہ کیا کرتا ہے، وہ جہاز کے اوپر چڑھ کر وہاں سے جو ہے وہ کچھ غذائی مواد پھینکتے ہیں، اور اس سے بھی جو ہے فلسطینی بیچارے وہ شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے پاس، وہ بیچارے کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے، وہی بس ایکشن فلموں کا، اس کو کسی ہالی ووڈ فلم کے اندر اس کو لگا دینا چاہیے۔ یہ ہمارے سب شو باز قسم کے لوگ ہیں، یعنی ریاکار قسم کے لوگ ہیں۔ تو میں پاکستان کے حکمرانوں سے بھی اور دنیا بھر کے حکمرانوں سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں آپس میں، پاکستان کے ہمارے جو سیاسی لیڈرانز ہیں ان سے میں کہنا چاہ رہا ہوں، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان کے آپس میں اختلاف ہو سکتے ہیں، پی ٹی آئی ہے، لیکن فلسطین کے ایشو کے اوپر سب مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے۔ یہ آخری موقع ہے آپ سب کے پاس کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی سیاست کو
ایک طرف رکھ کر اور اس ایشو پر ایک نہ ہوئے اور اب بھی اس میں سیاست کرتے رہے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی تو تاریخ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جس طرح ایک سیاسی منشور لے کر آپ بیٹھ جاتے ہیں، جمہوریت کے لیے ایک ہو جاتے ہیں، تو آج مسلمانوں کے لیے، بچوں کے لیے، خدا کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور اسلام کے لیے تم اپنے سارے اختلافات کو پس پش ڈال دو اور ایک جگہ جمع ہو کر متفقہ اعلامیہ جاری کرو کہ اگر اسرائیل نے یہ اس طرح کی حرکت کی اور ایران کے اوپر یا دنیا کے کسی بھی مسلم ملک کے اوپر، فلسطین کے اوپر اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی، تو ہم سب ایران کے ساتھ ہوں گے اور جو ملک بھی اسرائیل کے خلاف کھڑا ہوگا ہم اس کے ساتھ دیں گے۔ یہ متفقہ اعلامیہ جاری کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، پاکستان کے اندر جو ہماری حکومت ہے اس سے مطالبہ ہونا چاہیے، مسلم ممالک سے مطالبہ ہونا چاہیے کہ آپ ہر اس قوت کا ساتھ دیں کہ جو اسرائیل کے خلاف ہے۔ کیوں آپ لوگ خاموش ہیں؟ کیوں آپ لوگ اس پر بات نہیں کر رہے؟ تو لہٰذا یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ساتھ دینا ہے۔ عمران خان صاحب سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس کے اوپر واضح اسٹریٹجی جاری کریں۔ اسی طرح نون لیگ کے نواز شریف صاحب سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی کہ آپ اپنے اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور قوم کو مزید ڈیوائیڈ ہونے سے بچائیں۔ قوم دیکھ رہی ہے، قوم دیکھنا چاہ رہی ہے کہ ہمارے حکمران وہ کیا کرے، کیا یہ مخلص ہیں یا نہیں ہیں، کیا یہ فلسطین کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں یا اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو سب کو ہماری طرف سے مطالبہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہی کرنا ہے کہ یہ ایران ہو یا جو بھی ملک وہ اسرائیل کے اگینسٹ کھڑا ہو رہا ہے اس کی حمایت کا اعلان کرنا ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر تاریخ کے اندر تمہیں بھی نہیں بخشا جائے گا۔ تمہیں بھی اگر کل کو ضرورت پڑے گی تو پھر دنیا کے جو مسلم ممالک کو دیکھیں گے وہ یہی کہیں گے کہ تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور ہم تمہارا ساتھ نہیں دینے والے۔ اسی طرح سے ایک پاکستان کے اندر ہمیں فلسطین کے حوالے سے یہ قومی سطح پر اس کو باقاعدہ طور پر ہمیں منانا چاہیے اس دن کو، کہ جس دن یہ اٹیک ہوا ہے، یعنی ایران نے جو جوابی حملہ دیا ہے اسرائیل کے اوپر، اس کو قومی سطح کے اوپر منانا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کا دن ہے۔ یہ 5 شوال کا یا 14 اپریل کا جو دن ہے اس کو ہم اس طور پر منائیں کہ یہ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اور غزہ والوں کے لیے تو عید کا دن ہے کہ غزہ والوں نے 192 دن میں، 190 دن میں خوشی کا دن نہیں دیکھا، انہوں نے یہ سیلیبریٹ کیا اس دن کو۔ ان کی آپ ان کا شور دیکھیں کہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں کہ اس میں وہ کس طرح خوش ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 190 دن ہم مسلسل دیکھتے رہے کہ جاسوسی طیارے آتے تھے، ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں، اوپر سے طیارے آ رہے ہیں اور ہمارے شور و اس سے جہازوں کی آوازوں سے ہمارے کان خراب ہو گئے۔ لیکن یہ ایک دن ہے 5 شوال کا، 14 اپریل کا، کہ جس میں ہم نے کوئی اسرائیلی جہاز اپنے سروں کے اوپر نہیں دیکھا۔ تو اس سے بڑی کیا اور اس سے بڑی اور کوئی فتح ہو سکتی ہے، کوئی اور کامیابی ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایک دن کے لیے فلسطینیوں کو خوشی دے دی؟ بھائی ایران نے کم از کم ایک دن کی فلسطینیوں کو خوشی تو دی نا، غزہ کے رہنے والوں کو۔ تم نے کیا کیا؟ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ تو یہ 3 باتیں ہو گئی کہ ہم نے اس دن کو ایک ایسے دن کے طور پر منانا ہے، یوم الفتح کے دن سے۔ میں اس کو نام دے رہا ہوں یوم النصر کے دن کے طور پر، کہ یہ یوم النصر ہے، یوم الفتح ہے۔ اور اگر اس کو کنٹینیو کیا گیا، جاری رکھا گیا انشاءاللہ عز و جل، تو دنیا بھر کے سنی شیعہ مسلم عوام وہ ایک ہوں گے اور ایک آواز کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے۔ یہ ضرورت ہے اس بات کی میرے بھائیوں کہ ہم اپنی عوام کو یہ جو تکفیری لوگ کوشش کر رہے ہیں مسلسل اس حوالے سے قوم کو ڈیوائیڈ کرنے کی، اس پر سخت ایکشن لینا چاہیے۔ اگر غیرت کا جنازہ نکلا ہوا ہے ان کو، یہ بالکل غیرت ان کے اندر ختم ہوئی ہے۔ حکمران کی مطلق اطاعت، کہ حکمران کے سامنے بالکل آپ نے سرنگو ہو جانا ہے اور کچھ نہیں کہنا ہے، یہ وہ فکر جو ہے نا اس نے مسلمانوں کو تباہ برباد کیا ہے ہمیشہ، ہر دور کے اندر۔ حق بات نہیں کر سکتے، جرأت کے ساتھ بول نہیں سکتے۔ اور اسی طرح میں آخری مطالبہ پیش کرنا چاہتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں، خاص طور پر میں نام لینا چاہتا ہوں عمران خان صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور اسی طرح سے جتنے بھی ہمارے ہاں تحریکات ہیں، جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی، کہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ کر ایک مارچ کریں جس میں اس حملے کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں کہ اگر اسرائیل نے ایسی کوششیں کی تو انشاءاللہ پاکستان بھی پھر ایران کے ساتھ ہوگا، سعودی عرب بھی پھر ایران کے ساتھ ہوگا۔ میرے کان ترس رہے ہیں یہ بات سننے کو کہ ہم مسلم امہ وہ ایک بیان جاری کر دے، مشترکہ طور پر ایک بیان جاری کر دے
کہ جناب ہم ہر اس قوت کے ساتھ ہیں کہ جو اسرائیل کے خلاف ہے. کیوں نہیں کہہ رہے پا رہے؟ قوم، ملت وہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. اور افسوس بہرحال کرنا پڑ رہا ہے کہ اس میں ہمارے جو مسلمانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ایسے لوگ ہیں، ایسے صحافی حضرات ہیں. میں ایسے صحافیوں کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ جو ہے یہ تو ایران نے اپنی خفت مٹھانے کے لیے کیا ہے، اس نے تو وہ دمشق کے لیے کیا. بھائی تو دمشق کے اوپر اسرائیل نے کیوں حملہ کیا؟ تم بالکل عقل سے اندھے ہو، خدا نے تم سے عقل چھینی. او بھائی بے وقوف ہو، کوئی عقل ہے تمہارے اندر؟ اتنی سی بھی عقل باقی ہے؟ ذراتن مثقال تمہارے اندر باقی ہے عقل؟ اسرائیل دمشق میں کیوں بمباری کر رہا ہے؟ دمشق کیا مسلمان نہیں ہے؟ دمشق میں ایرانی قونصلیٹ کے اوپر کیوں بمباری کی گئی؟ وہاں ان کے فوجیوں کو کیوں شہید کیا گیا؟ کچھ بس فرقہ واریت کی وجہ سے، فرقوں کی وجہ سے تمہارے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے، اندھے ہو چکے ہو بغض سے تم. اور یہ صرف بغض، یہ ایران کا بغض نہیں ہے، یہ علی اور آل علی کا بغض ہے. واللہ اگر یہ کوئی ناصری ملک ہوتا نا، یعنی مثال کے طور پر یہ کوئی سعودیہ نے کیا ہوتا، اول تو وہ کریں گے نہیں، قطر نے کیا ہوتا یا اردن نے کیا ہوتا تو یہ آپ دیکھتے پڑے. اور اگر ایسا نہیں، یہ اگر پچھلی تاریخوں میں آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے تحفظ حرمین کی بڑی بڑی ریلیاں نہیں نکالی. کیوں نکالتے تھے؟ وہاں مجاہدین لڑتے تھے داعشیوں کے خلاف، ISIS کے خلاف لڑا جا رہا تھا شام اور عراق میں، اور یہاں پر یہ ریلیاں نکالتے تھے تحفظ حرمین، حرمین خطرے میں ہے، ماشاء اللہ خادم الحرمین، ہم حرمین کے ساتھ ہیں. ٹوپی ڈرامہ رہتا سب ان کا، سب ٹوپی ڈرامہ. وہ حرمین دیکھ لو، ابھی وہاں کے تقدس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کوئی مولوی نہیں بول رہا، سب خاموش ہیں. ننگی خواتین کا ناچ ہو رہا ہے اسی ارض حجاز کے اندر، حجاز مقدس میں. چپ. نہ ان اہل حدیثوں کا کوئی فتویٰ آ رہا ہے، ان مولویوں کا، ان ملانوں کا، یہ جو بڑے بھائی حجاز مقدس کے لیے بات کرتا ہے، ریلیاں نکالتے. ہاں اگر یمن والے ایسا کچھ کر لیں تو ان کے خلاف یہ ضرور نکالتے. شام کے لوگ اگر داعشیوں کو مارنا شروع کر دیں، جو یہ تکفیری جاتے تھے یہاں سے، ان کو مارنا شروع کر دیں تو ضرور پھر ریلیاں نکالتے. تو ہم سب کی ایک آواز ہے کہ ہم سب اس طاقت کے ساتھ ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ملک ہو. جرت پیدا کریں اپنے اندر. اور مسلم امہ انشاءاللہ بھی زندہ ہے. اگر تم میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، اگر تمہارے اندر سے غیرت نکلی ہوئی ہے تو ابھی ایران کے اندر غیرت ہے. سنی شیعہ انشاءاللہ سب ایران کا ساتھ دیں گے، ہم سب. اور جتنے بھی ان کے ٹاؤٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، جن کے اندر سے غیرت مری ہوئی ہے، ان کو بھی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہمارا خون کا رشتہ ہے فلسطینیوں کے ساتھ، خون کا رشتہ. اس کو تم کم نہیں کر سکتے ہو. لگا لو اپنا پورا زور، کم نہیں کر سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.